بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز مغل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر گفتگو کرنی ہے۔ وہ خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا گیا تھا جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ کو سپہ سالار بنا کر ان کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں عیسائیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس جنگ میں جب اس کی شروعات ہوئی طے یہ ہو گیا، اس سے پہلے مسلمانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ جو عیسائی کا لشکر ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کی فوج ہے، اور جو مسلمانوں کے پاس جو فوج تھی وہ تقریباً 30,000 کی تھی۔ تو جب میدان سج گیا، اس سے پہلے سردار کا پیغام آیا، عیسائیوں کی سردار کا ایک پیغام آیا کہ چونکہ آج ہماری لڑائی عربیوں سے ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس جو عربی نوجوان ہیں سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ان کو بھیجتے ہیں۔ تو عربی نوجوانوں کی تعداد تقریباً 60,000 تھی۔ تو سردار نے یہ پیغام بھیجا مسلمانوں کی طرف، چونکہ ہمارے پاس 60,000 عربی نوجوان ہیں تو آپ اپنے پاس سے بھی عربیوں کو بھیجیں تاکہ ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ تو جیسا یہ پیغام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو کہا اگر یہ عیسائیوں کی طرف سے پیغام آیا ہے تو میرا دل یہ کہتا ہے میں 30 لوگ لے کے جاؤں، 30 مسلمان اپنے ساتھ لے کے جاؤں جو ان کا مقابلہ کریں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا تو کہنے لگے یہ تو عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ ایک طرف 60,000 لوگ ہیں، 60,000 جنگجو ہیں، 60,000 نوجوان ہیں، اور تم 30 لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہو، تو یہ جنگ کیسے جیتیں گے ہم؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انشاءاللہ ہم جیت کے دکھائیں گے۔ پھر حضرت عبیدہ جو سپہ سالار تھے لشکر کے، انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا تم 30 نہیں تم 60 لوگ لے کے جاؤ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا، جن کے خلاف تم جاؤ گے وہاں ہمیں فتح ملے گی۔ تو پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 لوگ دیے، لیکن اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے 60 صحابی چاہیے، کیونکہ وہ جو لشکر تھا 30,000 کا مسلمانوں کا، اس میں 1,000 صحابی تھے اور 29,000 تابعی تھے۔ تو ان 1000 جو صحابی تھے ان میں سے بہت ساروں کے نام لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ صحابی مجھے چاہیے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور جنگ لڑوں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 بندے نکالے، جن میں تقریباً 44 مدینہ شہر کے رہنے والے تھے، اور ان میں سے تقریباً 14 ایسے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو جب یہ بات مدینہ والوں کو پتہ چلی کہ زیادہ تر ہمیں آگے کیا جا رہا ہے تو پھر تھوڑے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مدینے والوں کو ہر جگہ آگے پیش کیا جاتا ہے، جب بھی پہلے جنگیں ہوئی ہیں مدینے والے سب سے آگے ہوتے تھے۔ اب یہ لشکر جو ایک طرف 60 لوگ تھے اور ایک طرف 60,000 کا لشکر تھا، اب یہ 60 لوگ لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے میدان کی طرف۔ اب جو عیسائیوں کا جو سردار تھا اس نے دیکھا 60 لوگ آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ 60 کی تعداد ہمارے سے جنگ نہیں کر سکتی۔ اب وہ اپنے سوچ میں لگا ہوا تھا اور اپنے لوگوں کو کہہ رہا تھا دیکھو مسلمان پہلے سے ہی ڈر گئے، مسلمان یہ 60 بندے آ رہے ہیں، 50-60 لوگ آ رہے ہیں اور وہ صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم نے تو آج ان کو چیونٹیوں کی طرح کچلنا تھا۔ لیکن جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اس سردار کے پاس، آ کے کہنے لگے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جب سردار نے دیکھا چلو تمہارا لشکر کہاں ہے، اپنے لشکر کو تو سامنے تو لاؤ، پھر جنگ کی تیاری کریں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا لشکر یہی ہے، یہ جو 60 صحابی میرے ساتھ ہیں یہ میرا لشکر ہے، اور میں 60,000 کی فوج کے ساتھ ان کو ساتھ رکھ کے آپ کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ تو سردار ہنسنے لگا اور مذاق اڑایا، کہہ رہا ہے پہلے بھی میری نیت تھی مسلمانوں کو کچلنے کی، لیکن یہ 60 بندے میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایک سردار تھا، اب اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ 60 کے خلاف 60,000 بندوں کو بھیجے۔ تو اس نے کہا میں آپ سے جنگ نہیں لڑوں گا، سردار نے انکار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنگ تو لڑنی پڑے گی، اب چونکہ جنگ کے میدان میں اتر گئے ہیں اب اپنی فوج کو سامنے لاؤ۔ تو پھر زیادہ اصرار کرنے پر وہ جو عیسائی سردار تھا اس نے اپنے لوگ آگے کیے۔ اب جنگ کا میدان سج گیا، ایک طرف پوری لائن بنا دی، جو مسلمانوں کی لائن تھی تقریباً 60 لوگ تھے،
اور آگے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور اس طرف سے جو 60,000 کی فوج تھی جو عیسائیوں کی فوج تھی، اور ایک طرف 60 مسلمان ایک سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں، ایک طرف مسلمان کھڑے ہو گئے اور ایک طرف 60,000 کی فوج آنا شروع ہوئی۔ تو 60,000 کی فوج نے پہلے ایک حملہ کیا، اس پہ ناکام ہوئے، پھر دوسرا حملہ کیا، اس میں ناکام ہوئے، جب تیسرا حملہ کیا مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اعلان کیا کہ سب لوگ 6 کی ٹولی بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ تو ان کے کہنے پر سب نے 6 کی ٹولی بنائی۔ اب عیسائی پے در پہ حملے کرتے، چونکہ 6 لوگ اس طرح گھیرا بنا کے کھڑے تھے تو عیسائی ان پہ حملے کرتے، ان کو جواب ملتا، حتیٰ کہ صبح سے لے کے شام تک کا ٹائم آ گیا۔ اب اس طرف جو سپہ سالار ہیں حضرت عبیدہ، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں اس خالد نے تو مروا دیا ہمیں، کیونکہ 60 لوگ لے کے گیا 60,000 کے مقابلے میں ہی برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنا لشکر ساتھ لے کے جاتا ہوں ان کے خلاف، کیونکہ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ میرے صحابی سارے شہید ہو گئے، اور کیونکہ اس وقت صحابی کی تعداد بھی کم ہو چکی تھی اور یہ شہید ہونا، تو اس سے بھی ان کو دکھ تھا کہ 60 اگر صحابی شہید ہو گئے یہ بھی ہمارے لیے کافی پریشانی ہے، کیونکہ 1000 صحابی بچے ہوئے ہمارے پاس۔ تو خیر جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا انہوں نے کہ گھوڑے بھاگنے کی آواز آ رہی ہے، تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھے تو دیکھا حضرت خالد بن ولید کچھ لوگوں کو پے در پہ وار کر کے مار رہے ہیں اور لوگ بھاگ گئے وہاں سے۔ تو ان کے پاس کے حضرت عبیدہ جا کے کہنے لگے اے خالد، جو صحابی تم ساتھ لائے تھے میرے خیال سے تم نے سب کو شہید کروا دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا اپنے آس پاس، دیکھا کچھ صحابی کھڑے ہیں، اب وہ بھی پریشان ہو گئے، شاید سارے شہید ہی ہو گئے۔ تو جب یہی بات آپس میں چل رہی تھی تو پھر ابو سفیان کہنے لگے کہ ایک کام کرو، تم جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی لاشیں تو الگ کرو، پتہ چلے ہمارے صحابی کتنے شہید ہوئے ہیں۔ تو جب اکاؤنٹ کیے سارے صحابیوں کو اور اکاؤنٹ کیے ساری لاشیں کتنی ہیں، تو 5,000 لاشیں تھی عیسائیوں کی، اور جب صحابہ کی طرف دیکھا ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اب تھوڑی دیر بعد دیکھا پہاڑ کے اوپر سے ایک گھوڑے کی آواز آ رہی ہے جس کے ساتھ کچھ اور گھوڑے بھی ہیں، تو دیکھا جو صحابی ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے وہ واپسی آ رہے، تو جیسے ہی پاس آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ کیا میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم میدان چھوڑ کے نہیں گئے تھے، ہم لڑ رہے تھے، ہمارا دل گوارا نہیں کر رہا تھا، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ جب تک ان کو پہاڑ سے پیچھے نہ بھگا دیں اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ تو ہم لوگ سب ان کے پیچھے گئے تھے، ان کو مار مار کے جو 60,000 کا لشکر تھا ان کو پہاڑ کی اس طرف چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اب حضرت عبیدہ کو یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ 10 صحابہ شہید ہوئے اور ادھر تقریباً 5,000 لوگوں کو مار دیا گیا۔ یہ جذبہ ایمانی تھی جو شاید میں سمجھتا ہوں آج ہمارے اندر بہت کم ہے۔ ایک اور بڑا زبردست واقعہ ہے جو ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید شام کا ایک شہر ہے حمص، اس کے پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا عیسائیوں کا، جس کو فتح کرنے کے لیے تقریباً 1 سال لگ گیا۔ 1 سال ہو گیا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے کہا اپنے جو دوست تھے جو ساتھ مجاہدین تھے ان کو کہا سب روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا اور سب ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا۔ تو جب شام کا ٹائم آیا افطاری کا، اپنے خیمے میں گئے، دیکھا وہاں پر افطاری نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا شاید میرا جو نوکر تھا وہ بیمار ہوگا اس لیے اس نے افطاری رکھی نہیں ہے میرے لیے، تو انہوں نے پانی پی کر روزہ افطار کر لیا۔ اب دوسرا دن آیا، دوسرا دن بھی ایسے ہی ہوا، جب وہ اپنے خیمے میں آئے تو دیکھا افطاری نہیں ہے وہاں پر، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو پھر دیکھا شاید ہو سکتا اپنی جگہ سوچ رہے تھے، ہو سکتا ہے شاید نوکر میرا بیمار ہو، پانی پی کے روزہ افطار کر لیا۔ اب تیسرا دن جب آیا پھر دیکھا افطاری نہیں آئی، پھر انہوں نے نوکر کو بلایا کہ میرا نوکر کہاں ہے؟ جب نوکر آیا تو اس سے پوچھا کہ تم میرے لیے افطاری کیوں نہیں چھوڑتے، 2 دن ہو گئے، کیا وجہ ہے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے بتاؤ۔ تو نوکر کہنے لگا نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو شام کو آتا ہوں روزانہ آپ کے خیمے میں یہاں پر افطاری کا سامان رکھ کے چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید تھوڑے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے سوچا پتہ نہیں کیا وجہ، چلو دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ جب چوتھا دن آیا تو شام کو افطاری وہاں پر رکھی تو وہ الگ ایک کونے میں بیٹھے تھے، اچانک ایک کتا خیمے کے اندر آیا اور اس نے افطاری اٹھائی اور اٹھا کے بھاگ گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن ویسے بھی بہت تیز تھا، انہوں نے سوچا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے
کہ جس کی وجہ سے کتا آیا اور روٹی اٹھا کے بھاگ گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آگے آگے کتا جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک پہاڑ کے اوپر کتا گیا اور چھوٹا سا سوراخ بنا تھا، تو جہاں پر مطلب کم جسامت والا بندہ اس کے اندر گھس سکتا تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید کا تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کا جسم تھوڑا کمزور تھا اور قد لمبا تھا، کمزور تھا لیکن طاقت بہت تھی ان کے اندر۔ اب جو کتا جس سوراخ میں گھسا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس غار کے پیچھے پیچھے کہ کتا جا کہاں رہا ہے۔ پھر جب دیکھا جس قلعے کو وہ فتح کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے ذریعے حضرت خالد بن ولید کو دکھایا وہ غار سیدھا قلعے کے اندر جا رہی ہے۔ جس کو وہ باہر سے فتح کرنا چاہ رہے تھے وہ باہر سے فتح نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کے ذریعے ایک ایسا وسیلہ بنا دیا جس پہ حضرت خالد بن ولید نے اس غار کو دیکھا اور اسی غار کے ذریعے پھر وہ 88 لوگ اس قلعے میں لے کے گئے، جس کے بعد قلعہ فتح ہوا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ تو دوستو چینل ضرور سبسکرائب کرو، ہر آنے والی ویڈیو ضرور دیکھو، اور انشاءاللہ اس پر کچھ اور واقعات بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کروں گا۔